أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعین وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہمارا درس خود شناسی برائے خود سازی کے ذیل میں چل رہا تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان معاصر کی سب سے بڑی مشکل خود انسان شناسی ہے کہ انسان جب تک اپنی معرفت حاصل نہیں کر سکتا اب تک وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا، صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتا، انسانی قدروں اور انسانی اقدار کے زیر سایہ نہیں چل سکتا۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی معرفت حاصل کرے، اور میں نے یہ عرض کی تھی کہ انسان دو اجزاء سے مرکب ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور دوسرا انسان کی روح ہے۔ اور انسان کی روح کی جو بنیادی صفات یا بنیادی قوتیں ہیں وہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں سے وہ چار ہیں: عاقلہ، وہمیہ، غضبیہ اور شہویہ۔ کوئی عاقلہ کے سلسلے میں کل ہمارا درس ہوا۔ ان میں سے ہر قوت کی تین حالتیں ہیں، ایک حالت تفرید کی ہے، ایک حالت افراد کی اور ایک حد وسط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حد وسط صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم۔ اور اگر صراط مستقیم سے نیچے گر جائے تو پھر کون سی صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے بھائی؟ حماقت۔ اگر صراط مستقیم، میں نے کہا تھا کہ اس صراط مستقیم پہ چلے جو صفت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے حکمت۔ حکمت۔ اب اگر انسان عقل کو حد سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دے تو کون سی صفت حاصل ہوتی ہے بھائی؟ اچھا، یہ قیاست لفظ کو تبدیل کرنا ہے۔ تبدیل اس لیے کرنا ہے کہ عام طور پہ علماء اخلاق اور عرفاء قیاست کو مثبت معنی میں مراد لیتے ہیں۔ ہمارے اگرچہ یہ چالاکی اور زہرکی کے معنی میں ہے لیکن منفی معنی نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی جگہ پہ قیاست کی جگہ پہ مکاریت لکھیں، مکاریت۔ مکاریت، مکار بندہ سمجھتے ہیں نا، مکار کون ہوتا ہے؟ مکار، دغا بازی، دھوکہ دہی، یہ مکاریت کی صفت ہوتی ہے، چالاکی۔ اور چالاک شخص جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے مفادات کے پیش نظر کام کرتا ہے اور اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو استعمال کرتا ہے۔ بہرکیف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر صراط مستقیم سے اوپر چلا جائے، یعنی اوپر جانے کا معنی یہ ہے کہ اپنی عقل پہ پورے طور پہ اعتماد کرے، اپنے عقل کو کسی ضابطے، کسی قانون کا پابند نہ بنائے۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے شریعت نازل کی اور عقل نے قبول کی، اور عقل شریعت کی ڈیمانڈ کرتی ہے، عقل دین کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ میں زندگی گزارنے کے لیے، زندگی انسانوں کی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے میں ضروری ہوں لیکن کافی نہیں ہوں، مجھے خود رہنما کی ضرورت ہے۔ انسان جب عقل کی حد میں اس سے اوپر چلا جائے تو پھر وہ اپنے عقل پہ اعتماد کرتا ہے، اب وہ چاہے دغاباز عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو۔ عرف عام میں دھوکہ بازی عام طور پہ اس کو کہتے ہیں مکار، کہ جو زیادہ عمل کے لحاظ سے مکاریاں اور چالاکیاں کرتا ہو، لیکن بعض لوگ نظریات اور عقائد میں بھی مکار ہوتے ہیں۔ وہ مکار جس کو قرآن نے بھی کہا کہ وہ مکار ہیں، وہ یمکرون، جو مکاریت کرتے ہیں، اور اللہ بھی ان کے مقابلے میں پھر حکمت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ مکار وہ ہیں کہ جو عقیدے میں مکاریت کرتے ہیں، اور سب سے بڑی عقیدے کی مکاری یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو
اپنی عقل کو اپنے رہنما کے طور پہ کافی سمجھے، قرآن و سنت کو شریعت کی ضرورت محسوس کرے ہی نہ۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ انسان کا ہوتا ہے جو اس کا اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مکاریت آ گئی، اور حماقت کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ حماقت ہو گئی بے وقوفی، بے وقوف شخص، احمق وہ ہوتا ہے جو کوئی عقل سے استفادہ نہیں کرتا، فائدہ نہیں اٹھاتا، اس سے بہت کم استعمال کرتا ہے، یہ بے وقوف۔ اصل ہماری صفت جو ہے وہ حکمت ہے کہ انسان صراط مستقیم پہ چلے۔ قرآن کریم نے جو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے۔ صراط مستقیم ان دو حدوں کے درمیان ہے، کوہ عاقلہ میں ان دو حدوں کے درمیان جو حکمت ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ حکمت ان زندگی کے مختلف شعبوں میں ہے۔ خداوند قدوس کی بھی جہاں وہ علیم ہے، جہاں پہ وہ عادل ہے، جہاں پہ وہ بہت سی صفات کا مالک ہے، وہاں پہ وہ حکیم بھی ہے۔ وہ قادر ہے، قادر ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے جتنے افعال ہیں وہ سب کے سب اس کی حکمت کے تابع ہیں۔ لہٰذا جب توحید پہ ہم دلیل دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کائنات میں قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی بتائے گا اور انفس میں بھی بتائے گا۔ آفاق میں جو اس کی نشانی ہے وہ اس کی حکمت ہے۔ حکمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کام ہو وہ کام ٹھوس اور پختہ ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں، آپ لوگ جب نحو صرف نہیں پڑھتے تھے، مدرسے میں نہیں آئے تھے، آپ نے قاری صاحب کی قرأت نہیں سیکھی تھی، اس وقت آپ کو قرآن کریم جو آپ کے سامنے پڑھے اس کی غلطیاں آپ نکال لیتے تھے؟ نہیں۔ جب مدرسے میں آئے، آپ نے تھوڑا بہت سیکھا، قرأت آپ کی ٹھیک ہوئی، تو قرأت کی غلطیاں آپ نکال لیتے ہیں یا نہیں؟ پھر جب جنہوں نے نحو صرف پڑھ لی، نحو پڑھ لی، صرف پڑھ لی، اب نحو صرف کے لحاظ سے اگر کوئی غلطی کرے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یا نہیں؟ پتہ چل جاتا ہے نا۔ اب جتنی آپ کی مہارت نحو صرف میں بڑھتی جائے گی، اتنی ہی آپ زیادہ بہتر طور پہ یہ پہچان لیں گے کہ بہترین نحوی کون ہے، بہترین صرفی کون ہے، بہترین نحوی کون ہے، بہترین صرفی کون ہے۔ اسی طرح خطابت میں عام عوام میں اور آپ میں فرق ہوتا ہے۔ عوام اسی کو بڑا خطیب کہتے ہیں کہ جو زیادہ نعرے لگوا دے، جو زیادہ رلا دے، لیکن آپ کے نزدیک بہترین عالم وہ ہے کہ جو بہترین علمی تقریر کرے۔ کیا کرے؟ بہترین علمی تقریر کرے۔ اب یہ بہترین علمی تقریر کرے، بہترین خطابت کرے، بہترین نحوی ہو، بہترین صرفی ہو، بہترین قاری ہو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو حکمت کے تحت آتی ہیں۔ جو کس کے تحت آتی ہیں؟ حکمت۔ نحو کا حکیم وہ ہے، نحو کا صاحب حکمت وہ ہے کہ جس کے اپنے کلام میں، نحوی کلام میں نحوی غلطیوں سے اس کا کلام پاک ہو، یہ نحوی حکیم ہے۔ صرفی حکیم وہ ہے کہ جس کا صرفی کلام علم صرف کی غلطیوں سے پاک ہو۔ حکیم منطقی کون ہے؟ جس کا منطقی کلام منطقی غلطیوں سے پاک ہو۔ ٹھیک؟ پس حکمت حکیم شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کا کام اپنے شعبے میں ٹھوس اور پختہ ہو۔ اللہ رب العزت چونکہ ہر کام کا ماہر ہے، وہ جس شعبے میں بھی اس کے کام کو دیکھو وہاں حکمت ہی حکمت ہے۔ اور اللہ نے ہمیں بھی یعلمہم الکتاب والحکمہ کہ نبی کو ہم نے بھیجا، کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ صرف کتاب کی تعلیم کافی نہیں ہے بھائی۔ سورہ جمعہ میں جن کے پاس کتاب کی تعلیم ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ مثل الذین کمثل الحمار۔ اب ان کے پاس علم تو ہے، حکمت نہیں ہے۔
علم کا درست بے موقع استعمال حکمت کہلاتا ہے۔ اگر بندے کے پاس علم زیادہ ہو اور وہ اس کو موقع اور مال کی مناسبت سے استعمال نہ کرے، وہ ایسے برتن کی طرح ہو کہ جو بھرا ہوا ہو، ذرا ہلے چھلک پڑے، پانی اسے گرے، وہ عالم اس برتن کی طرح ہوتا ہے۔ عالم حکیم وہ ہے کہ جو اپنے علم کا استعمال درست اور سوچ سمجھ کے کرتا ہے، وہ عالم حکیم کہلاتا ہے۔ پس حکمت زندگی کے تمام شعبوں پہ ہوگی۔ آپ طالب علم ہیں، ایک آدمی اسے صیغے بڑے یاد ہیں، زبردست قسم کی، وہ صرف صغیر ہو، صرف کبیر ہو، ابواب صرف ہو، صرف میر، سارے یاد ہیں، لیکن جب وہ عبارت میں آتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا فعل ماضی کون سا، فعل مضارع کون سا۔ اب یہ بندہ عالم نحو تو ہے لیکن اس کے پاس حکمت نہیں ہے، وہ ہنر اس کے پاس نہیں ہے کہ یہاں تشخیص دے سکے، علم کو استعمال کر سکے یہاں پہ۔ لہٰذا علم میں بھی حکیم ہونا ضروری ہے، صرف میں بھی حکیم ہونا ضروری ہے۔ یہ قوت عاقلہ کا درست استعمال ہے کہ جو انسان کو صفت حکمت سے متصف کرتا ہے۔ اور اللہ کے بعد جن کا ہر فعل حکمت پہ مشتمل ہوتا ہے وہ کون ہستیاں ہیں؟ معصومین علیہ السلام کی ہستیاں کہ جن کا ہر فعل حکمت پہ معصوم ہوتا ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے۔ باقی ہم لوگ کوشش کے ذمہ دار ہیں، کوشش کریں اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں ہم حکمت سے کام لیں۔ لہٰذا حکمت انسان صراط مستقیم پہ جو صفت حاصل ہوتی ہے وہ ہوگی حکمت۔ اور حکمت کا معنی میں نے آپ کو کیا بتایا؟ حکمت سے جو صاحب حکمت ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے حکیم۔ اسے کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ حکیم۔ حکیم کس کو کہتے ہیں؟ حکیم وہ ہوتا ہے جس کے کاموں میں پختگی ہو، بات کرے تو پختہ، کوئی بولے تو پختہ، کچھ کرے تو وہ بھی پختہ، یہ حکیم شخص ہوتا ہے۔ اور نیچے گر جائے تو صفت حماقت اسے حاصل ہو گئی، بیوقوف ہوا۔ اچھا، اگلی صفت کون سی تھی؟ کوہ وہمیہ۔ وہمیہ ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جس کی مدد سے انسان جزیات کا ادراک کرتا ہے۔ اچھا، یہ قوت وہمیہ اس کا تعلق صرف علم کے ساتھ، یہ عمل سے زیادہ متعلقہ نہیں ہے۔ انسان آنکھوں کے ذریعے جو چیز دیکھتا ہے اسے سمجھتا ہے، کانوں کے ذریعے جو چیز سنتا ہے اسے سمجھتا ہے، اسی طرح حواس خمسہ کے ذریعے جو اشیاء انسان محسوس کرتا ہے اور ان کا علم حاصل کرتا ہے، یہ پیچھے جو قوت اس علم کے لیے استعمال ہوتی ہے اس علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس قوت کو قوہ وہمیہ۔ دیکھیے، انسان کے یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے عقل کے دو شعبے ہیں۔ ایک شعبہ وہ ہے کہ جو کلیات کا ادراک کرتا ہے، کہ جو عاقلہ ہے، اور دوسرا شعبہ وہ ہے کہ جو جزیات کا ادراک کرتا ہے، محسوس چیزوں کا ادراک کرتا ہے۔ اس شعبے کو کہتے ہیں وہمیہ، قوہ وہمیہ۔ قوہ وہمیہ اگر یہ قوت نہ ہو تو انسان پھر محسوسات کو درک نہیں کر سکتا۔ یہ قوت بہت سے حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے، یہ حیوانی قوت ہے، صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کو مٹا دوں بھائی۔
اگلی آگے جی کوہ غضبیہ. نہیں یہ یہاں ہی بس. اچھا اس کے بھی 3 درجے ہیں. ایک ہے صراط مستقیم اور 2 ایک زیادہ ہو جانا اور ایک کم ہونا. اصل کوہ غضبیہ اللہ نے انسان کو عطا کیوں کی؟ غضب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں غضب کا معنی بھائی؟ ہاں کیا بھائی؟ یعنی غضب عام طور پہ بولا جائے تو آپ سمجھتے ہیں غصہ کرنا ہے. ٹھیک. یہ انسان کے اندر ایک قوت ہے. اس قوت کی جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے وہ انسان کی حفاظت کرنا ہے. انسان کی کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے. اگر یہ قوت انسان کے اندر سے ختم ہو جائے تو انسان اپنی جان، عزت و آبرو کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا. لہٰذا اس قوت کے بھی 3 درجے ہیں. ایک آگے صراط مستقیم، اور دوسرے افراط و تفریط والے. اگر تو بندہ صراط مستقیم سے نیچے گزر جائے، غضبیہ میں صراط مستقیم پہ چلے، جو صفت اسے حاصل ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے شجاعت. اور اگر نیچے آ جائے، گر جائے تو بزدلی. اگر کوئی غضب میں زیادہ اس کو حد سے زیادہ استعمال کرے تو تہور. یہ حالتیں دونوں، تہور اور بزدلی، یہ دونوں حالتیں مذموم ہیں. مقصود اور مطلوب حالت جو ہے وہ صرف یہ ہے شجاعت. اچھا یہاں پہ بہت سی دلچسپ چیزیں ہیں کہ ہمارے ہاں تہور اور شجاعت میں نہیں فرق کیا جاتا. بزدل تو آپ سمجھتے ہیں نا، بزدل کیا ہوتا ہے؟ بزدل کون ہوتا ہے؟ دیکھیے بز اور دل 2 کلموں سے مرکب ہے. یہ ایک ہے بز اور ایک ہے دل. بز کہتے ہیں بکری کو، دل کہتے ہیں دل کو. بز دل یعنی بکری کے دل والا. بز دل کس کو کہتے ہیں؟ بکری کے دل والا بزدل. مجھے یہ بتائیں کہ گیدڑ بزدل ہوتا ہے یا بکری زیادہ بزدل ہوتی ہے بھائی؟ بکری بزدل ہوتی ہے. عام طور پہ جو بندہ بزدل ہے اسے ہم گیدڑ کہتے ہیں، لیکن یہ جو بزدل ہے وہ گیدڑ سے بھی بزدل ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ گیدڑ سے بھی نچلے درجے کا. چونکہ گیدڑ بھی بکری سے تو نہیں ڈرتا نا، بکری گیدڑ سے ڈرتی ہے. لہٰذا یہ نچلا درجہ ہے گیدڑ سے بھی بزدلی. یہ جو بندہ اس سے نیچے گرتا ہے نا تو وہ گیدڑ سے بھی پست ہو جاتا ہے. اب یہ انسان جب بزدل ہو جائے یہ اپنی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا نا. اب اسے خطرہ پیش آیا، خطرہ کے جب پیش آئے تو انسان اپنی حفاظت کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسے جوش میں آنا چاہیے، اسے اپنی حفاظت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اگر ایک بندہ وہیں پہ خوف زدہ ہو جائے، جیسے کبوتر خطرے کو دیکھتا ہے، بلی کو دیکھتا ہے، کہا جاتا ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، بھئی ابھی جو اس نے کرنا ہے کرے. اب اگر یہ صفت بزدلی کے درجے پہ آ جائے تو انسان جان اور عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا. اور حفاظت شجاع کر سکتا ہے. شجاع کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بہادری ہے شجاعت، بہادری ہے. تہور بھی بہادری ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بہادری ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. اس لیے کہ شجاع پچھلی صفت ہم نے پڑھی تھی، متہور کے پاس حکمت ہوتی ہے اور نہ بزدل کے پاس حکمت ہوتی ہے. دیکھیے میں آپ کو مثال دوں. بعض لوگ بڑے بہادر آپ سمجھتے ہیں نا، بڑے بہادر ہوتے ہیں، ہر میدان میں کود پڑتے ہیں، ہر میدان میں کود پڑتے ہیں. صحابہ رسول میں سے کچھ لوگ تھے نا،
محفل میں بیٹھے ہوئے کسی بندے نے ایسی کوئی بات کی کہ جو مزاج رسول کے خلاف ہے، مزاج اسلام کے خلاف ہے، شان رسول کے خلاف ہے، وہ فوراً تلوار نکالتا اس سے تو کہتا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں، میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں۔ اللہ کے رسول سے روکتے نہیں کرتا، لیکن وہ کہیں بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں نظر ہی نہیں آتے ہاں؟ اور کسی جگہ کے آپ دیکھیں نا بہت غصے میں اسلام کی اتنے زبردست حامی کہ وہ اسلامی اگر مخالفت کسی کے گھر کے اندر بھی محسوس کرتے چھلانگ لگا جاتے، گھر کے اندر چھلانگ لگا جاتے کہ بھئی یہ اسلام کو بچانا ہم نے، لیکن میدان میں کہیں نظر نہیں آتے۔ اب دیکھیے نا یہ کسی کے گھر کود جانا بھی ایک دلیری ہے بھائی، ہر بندہ تو نہیں کود سکتا نا بھائی، 50-100 بندے بیٹھے ہوئے اور کوئی کچھ نہ کہ ایک بندہ تلوار نکال لے تو یہ بھی دلیری ہے یا نہیں؟ عشق رسول تو یہی ہے نا بھائی، تلوار نکالو اور کوش کی ایسی کی تیسی کر دیں، اس نے یہ کیا۔ ہاں اس کے پاس یہ جو غضبیہ قوت ہے یاد سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ حکمت نہیں ہے، اس کی تلوار اس کی حکمت کتابیں نہیں ہیں کہ تلوار کہاں اٹھنی چاہیے اور کہاں نہیں اٹھنی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد کی ذات میں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ